دوستو، کیا پی ٹی آئی کارکنان کے وہ خدشات جو کافی عرصے سے سامنے آ رہے تھے اب درست ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا موجودہ لیڈرشپ، چاہے جنید اکبر خان ہو، بیرسٹر گوہر ہو یا سہیل آفریدی، واقعی عمران خان کی رہائی کے معاملے میں اتنی سیریس ہے جتنا کارکنان چاہتے ہیں؟ گزشتہ روز یعنی 5 اگست 2026 کو عمران خان کی قید کو 3 سال مکمل ہو گئے، جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی نے جلسہ رکھا تھا۔ اسی جلسے میں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے عمران خان کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان تو کیا، لیکن اس کی ٹائم لائن تقریباً 2 ماہ بعد یعنی 27 ستمبر رکھی۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس نے کارکنان کے اندر پہلے سے موجود سوالات کو مزید گہرا کر دیا۔ بہت سے کارکنان کا کہنا ہے کہ جب ایک طرف وہ مسلسل ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ صرف تقاریر نہیں بلکہ عملی ایکشن پلان دیا جائے تو پھر اتنی طویل مہلت کیوں دی گئی؟ اگر معاملہ اتنا سنگین ہے تو کیا 2 ماہ انتظار کرنا ضروری تھا؟ یعنی جلسے سے صرف ایک دن پہلے 4 اگست کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا کہ عمران خان کو طویل عرصے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قیدی کو ایک الگ سیل میں تقریباً مکمل تنہائی کے ساتھ رکھا جائے، جہاں وہ روزانہ 22 سے 23 گھنٹے اکیلا رہے، جبکہ ملاقاتیں، وکلاء تک رسائی اور سماجی رابطے بھی محدود ہو۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق اگر یہ صورتحال 15 دن سے زیادہ برقرار رہے تو اسے انسانی حقوق کے حوالے سے انتہائی سنگین معاملہ سمجھا جاتا ہے، اور بعض حالات میں یہ غیر انسانی سلوک کے مترادف بھی ہو سکتا ہے۔ ایمنسٹی نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ عمران خان کو 3 سال سے منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا، انہیں مناسب طبی سہولت، اہل خانہ اور وکلاء تک مکمل رسائی نہیں دی جا رہی، اور مطالبہ کیا کہ ان کی تنہائی کی قید فوری ختم کی جائے، ملاقاتوں کی اجازت دی جائے اور انہیں مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائے۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیے کہ جو شخص ایسے حالات سے گزر رہا ہو اس کے لیے ایک ایک دن بلکہ ایک ایک لمحہ کس قدر مشکل ہوتا ہوگا۔ جب ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم اس معاملے کو اتنا سنگین قرار دے رہی ہے تو پھر کارکنان کا یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر قیادت نے فوری اور مؤثر رسپانس دینے کے بجائے 2 ماہ بعد کا شیڈول کیوں دیا؟ کارکنان تو جلسے میں بینرز اٹھا کر رکھی تھی اور انہوں نے بینرز پر لکھا تھا کہ ہمیں صرف تقاریر نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے واضح روڈ میپ اور عملی حکمت عملی درکار ہے۔